السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ناسخ و منسوخ بائی سائرہ رمضان ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں آپ کس کنٹری سے، کس شہر سے، کس سٹی سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، مجھے سن کر بہت خوشی ہوگی، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی گاڑی سرخ دیواروں والے گھر کے سامنے آ کر رک گئی تھی، جس کی اونچی دیواریں سبز بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ واؤ، کتنا پیارا گھر ہے بھائی! آخر گھر کس کا ہے؟ کیا مطلب یہ گھر بھی آپ کا ہے؟ التمش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ حریم کا گھر ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں حریم سے ملوانے؟ بیگم رفعت بیگم بھی تم سے ملنا چاہتی ہے، التمش نے بتایا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں موجود تھی جہاں اکثر پائی جاتی تھی، گھر کے پہلے میں بنے گارڈن ایریا میں شفیع کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ یہ ہے حریم۔ وہ آواز پر چونکی، سر اٹھا کر دیکھا اور دونوں سامنے ہی کھڑے تھے۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آوین نے اس کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک دیکھا اور ایک پل لگا اسے سمجھنے میں کہ التمش کو اس سے محبت کیوں ہے۔ اس کی معصومیت، اس کی آنکھیں، خوش شکل اور لمبے گھنے بال، کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر آوین سے ملی۔ حریم، یہ آوین ہے میری بہن، اور آوین، یہ حریم ہے تمہاری بھابھی۔ التمش سے ایسے ہی تعارف کی امید تھی۔ نائس ٹو میٹ یو اینڈ نائس چوائس برو، اس نے التمش سے کہا۔ چلیں نا اندر، ماں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حریم نے انہیں اندر چلنے کے لیے کہا۔ آوین تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ التمش کے کہنے پر وہ شوقی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ مجھ سے نہیں ملو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی مما کی وفات کا بہت دکھ ہے، آپ پریشان مت ہو، اللہ پاک انہیں جنت اور آپ کو صبر دے۔ اسے واقعی افسوس تھا۔ شفیع التمش کے پاؤں سے اپنا سر سہلا رہی تھی۔ تمہاری بلی ہر حسین مرد کے پاس چلی جاتی ہے یا بس میں ایک ہی ہوں جس کے پاس یہ منہ اٹھا کر ایسے آ جاتی ہے؟ اس نے جھک کر شفیع کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ میری بلی حسین مردوں کے پاس نہیں جاتی، اسی پر التمش نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر گری۔ حریم نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ دوڑ کر گارڈن ایریا میں چلی گئی۔ دیکھا، یہ بھاگ گئی۔ تمہاری بلی سچ میں حسین مردوں کے پاس نہیں آتی؟ مطلب وہ کسی بھی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ حسین نہیں ہے۔ وہ واقعی حسین تھا، یا یوں کہہ لو کہ حسین ترین۔ حریم اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ کہتے ہیں سب آپ بہت پیارے ہیں۔ اس کو لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ پہلی بار اس کے منہ سے اپنی تعریف سن رہا تھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ التمش اور اس کی مکر بازی، آپ پیارے ہیں، حریم نے کہا، اور وہ شرما گیا۔ اس کے گال لال پڑ رہے تھے۔ وہ خوشی کے ساتھ وہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ فقط بیوی نہیں، میری جیتی ہوئی سلطنت ہو تم۔ ویسے یہ پیارا کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے ہینڈسم اور کول بھی تو کہہ سکتی ہو نا، جیسے اکثر اپنے پسندیدہ لیڈر عمران خان کو کہتی ہو۔ اپنی تعریف کے چکر میں وہ عمران خان سے جیلس ہونا نہیں بھولتا تھا۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ وہ اب دونوں راہداری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہنستی رہا کرو، تم ہنستی ہو تو لگتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ کل آوین نے باہر گھومنے کی فرمائش کی ہے، تم ریڈی رہنا، تمہیں یہیں سے پک کرتا جاؤں گا۔ رفعت بیگم سے میں نے اجازت لے لی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، تم میری بیوی ہو۔ اجازت نہ بھی لوں تو ایسے بھی لے کے جا سکتا ہوں، لیکن میں ادب والا بندہ ہوں، ساس اور بیوی کا بڑا خدمتگار ہوں۔ انسان جب محبت کرتا ہے تو اس کے بعد انسان نہیں رہتا، وہ پاگل بن جاتا ہے، بے وجہ مسکراتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے اور بلش کرتا رہتا ہے، شاید بالکل التمش کی طرح۔ 14 مارچ۔ وہ لمحے تھام لینے چاہیے جن لمحوں میں ہم خوش ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سنگ ہو۔ اکثر زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ شخص جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان حالاتوں میں برا کیوں لگ جاتا ہے جب سب ان کے خلاف ہو۔ اصل محبوب تو وہ ہے جو ساری دنیا کو ٹھکرا کر بس اپنے محبوب کا رہے۔ محبوب وہ تو نہ ہوا جو آج اس کا ہے تو کل کسی اور کا ہو جائے، جیسا کہ دائم اسے سہرش نہ مل سکی تو وہ اب حریم کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اس نے غلط نہیں کیا، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ مرد اس عورت سے آزادی لے لیتا ہے جو کسی دوسرے میں انوالو ہو، لیکن عورتوں کو پھر بھی یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کا مرد ہزاروں میں انوالو ہو، لیکن یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو خود کو مردوں کا محتاج سمجھتی ہے۔ ظالم سے چھٹکارا پانے والا مظلوم اور دل پھینک مرد سے آزادی لینے والی عورت کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر ہمارا معاشرہ اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں تھا، سامنے کوئی ہسٹری کی کتاب پڑی تھی جو کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کا من اوجھل ہو رہا تھا۔ التمش کے کہنے پر اس نے اس شخص سے ملاقات کی تھی جو ان کو دھمکی دیتے ہوئے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ زندہ لاش بن کے گھوم رہا تھا۔ جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا تھا، غصہ، بے بسی، دکھ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اذیت دے رہا تھا۔
کرسی پر بیٹھے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا، دونوں ہاتھ پہلو میں گرا دیے۔ التمش بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک قاتل ہے، مجرم ہے، وہ بالکل بھی حریم کے قابل نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خدا ایک معصوم لڑکی کو التمش جیسے شخص سے بچا لے۔ وہ آنکھیں موندے حسرت سے سوچے گیا۔ یہ لاہور کی تاریخی جگہ ہے، مینار پاکستان، ایک بلند و بالا عمارت۔ ہم سب اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ نیلی آنکھوں اور بکھرے بالوں والا شہزادہ ان دونوں کے ہمراہ وہیں موجود تھا۔ بھائی، میں نے پاکستان میں بہت سے مینار پاکستان دیکھے ہیں جن سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ والا پسند آیا ہے، اس سے دھواں کیوں نہیں نکل رہا؟ حریم اور التمش نے حیرت سے آوین کو دیکھا۔ بہت سے مینار پاکستان، لیکن ادھر تو ایک ہی ہے، تم نے کہاں سے اتنے سارے دیکھ لیے؟ حریم نے حیرانی سے پوچھا۔ التمش ہنس دیا۔ یہ بھٹو کی بات کر رہی ہے جہاں پر اینٹیں پکتی ہے۔ آوین کو بھی اپنی بیوقوفی پر بہت شرمندگی ہوئی اور وہ تینوں بھی بے اختیار ہنستے گئے۔ یہ دن ان کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ وہ رات گئے تک گھومے تھے، کھانا پینا، ہنسی مذاق، ان تینوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا بس ان کی زندگی مکمل ہے۔ تھینک یو سو مچ بھائی اور بھابھی، میں آج سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوئی، کبھی اپنوں کی محبت نہیں پائی۔ میری دنیا ہمیشہ سے ادھوری رہی ہے، لیکن اب نہیں۔ خدا نے مجھے باپ کی صورت میں میرا بھائی اور ماں کی جگہ حریم بھابھی کو دیا ہے۔ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ اس نے بہت محبت سے کہا تو حریم نے اگلے ہی پل اسے گلے لگا لیا۔ محبتیں با اثر ہو تو نفرتیں اثر نہیں کرتی، اور محبتیں بے اثر ہو تو نفرتیں جیت جاتی ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ 15 مارچ کے مناظر ہم کہانی کے اختتام پر دیکھیں گے۔ فی الحال ہم مطالعہ کریں گے اس سے اگلے دن کا 16 مارچ۔ یہ منظر مرزا حویلی کا ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ شہر اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگ آج یہاں خاطر و ناظر تھے۔ سب کا ایک ایک الگ ہی طرز اور روپ تھا۔ مرزا حویلی کمکموں سے اس قدر سجی ہوئی تھی مانو کسی نے آسمان کے تارے زمین پر اتار دیے ہو۔ سبز بیلوں سے سجے سرخ دیواروں والے گھر کے افراد بھی اس حویلی میں موجود تھے۔ سارے شادی کے لباس میں مزین تھے۔ کامدار جوڑے، بھاری بھرکم دوپٹے، ہائی ہیلز، عمدہ ہیئر سٹائلز اور لائٹ میک اپ، ہر کوئی اسی طرز کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ محسوس ہوتا تھا یہاں کسی کی ریاست اکٹھی ہو چکی ہے، اور اس ریاست کا شہزادہ بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ وہ بھی فنکشن کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ وقفے سے ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ پر وقت دیکھتا، نیلی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی اور ہلکے گلابی ہونٹوں پر کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ۔ چہرے پر نور تھا، وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ وہ گرل سے جھانک کر لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، دل مچل رہا تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس نے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ خوشی اپنی جگہ، لیکن وہ بے چین ہو رہا تھا حریم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ وہ اپر فلور کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور بزرگ خواتین نے اسے پس و شام سے روک رکھا تھا۔ نہ تو وہ اس سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ عجیب رسومات تھی۔ اندر ہی اندر اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گرل سے جھانک کر دیکھا۔ نظر زحل پر گئی جو لہنگا سنبھالے ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، بناوٹی چہرے۔ التمش نے اسے دیکھ کر کہا، پھر نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ پھر رفعت بیگم پر اس کی نظر گئی۔ وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف تھی۔ وہ انہیں حسرت سے دیکھے گیا۔ وہ ان میں ہمیشہ گلناز بیگم کا پیار دیکھتا تھا۔ پھر نظر آوین پر پڑی۔ وہ پیروں کو چھوتے خوبصورت سے فراک میں ملبوس تھی، گلے دوپٹہ اٹکا رکھا تھا۔ وہ کسی دوسری ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً برہان اس سے ٹکرایا۔ ارے یار ہٹ نا شلجم، مولی، ٹماٹر، برہان کو سائڈ پر دھکیلتے کہا۔ وہ بیچارہ زور سے دیوار میں جا بجا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اپنی کوہنی مسلتے ہوئے اس کی پشت گھور رہا تھا۔ التمش کی ہنسی چھوٹ پڑی۔ ایک تو اس لڑکی کی بھی نا عجیب گنڈا گردی ہے، شکر ہے اس کی جیب سے کچھ نکالا نہیں۔ آوین کو سوچتے ہوئے وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ سب کچھ نارملی چل رہا تھا۔ وہاں ہر چیز کا انتظام تھا جو عموماً کسی بڑی تقریب میں ہوتا ہے، فقط میوزک سسٹم کے۔ اپنی مرحوم ماں کے جھوٹے موٹے شوق کے نام پر اس نے میوزک کا انتظام نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط۔ دراصل اس کو موسیقی نہیں پسند ہوتی تو وہ اس چیز سے بھی گریز نہ کرتا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، شاید مزید بھی کھڑا رہتا۔ سائی حریم بی بی غائب ہو گئی ہے، ایک ملازمہ وہاں بھاگتے ہوئے آئی اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتی گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو خاتون؟ بزرگ ملازمہ پر چلایا۔ سچ کہہ رہی ہوں سائی، ہر جگہ دیکھ لیا مگر مل ہی نہیں رہی۔ رفعت بیگم بھی بہت پریشان ہو رہی ہے، جلدی کچھ کرے۔
وہ جلدی سے کہتی گئی۔ التمش کے اوسان خطا ہوتے گئے، دماغ شل ہو گیا، جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ دائم، اس کی آواز گونجی تھی جیسے ابھی مرزا حویلی کی چھت اس پر ٹوٹ پڑے گی۔ دائم، ذلیل انسان، کہاں مر گئے تم؟ وہ چلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مہمان اپنی تقریب میں مصروف تھے۔ دائم صحن میں سے بھاگتا دوڑتا اس کے پاس حاضر ہوا۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ سیکورٹی کیا کر رہی ہے؟ حریم گھر کے اندر سے غائب ہو گئی اور کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلائے جا رہے تھے۔ دفتن فون کی ٹون بجی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فون کی اسکرین پر نظر دوڑائی۔ ان نون نمبر۔ یہ میسج شو ہو رہا تھا۔ التمش نے نوٹیفیکیشن آن کیا۔ میں نے کہا تھا التمش، ایک دن آئے گا جب تم میرے سامنے سر جھکاؤ گے، اور آج وہ دن آ چکا ہے۔ تمہاری نہ ہونے والی بیوی اس دوران میری دسترس میں ہے۔ ماشاءاللہ دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میری نیت خراب ہو تم یہاں آ جاؤ۔ لوکیشن آن ہے۔ تمہاری نہ ہونے والی بیوی کا ایکس منگیتر، احسن الوی۔ میسج پڑھا تھا کہ آتشی لاوا کھایا تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی اور غصہ عروج پر جا پہنچا۔ اس کا دل کیا موبائل دیوار میں دے مارے، اور وہ مار بھی دیتا، لیکن نہیں، اسے لوکیشن پر پہنچنا تھا۔ گاڑی نکالو دائم، وہ ایک بار پھر چلایا۔ سیاہ گاڑیوں کا ایک ہجوم مرزا حویلی سے نکلا تھا، اور اسی پل سب کو علم ہو گیا کہ التمش کی بیوی حریم اغوا ہو چکی ہے۔ وہ لاہور کے مین روڈ پر اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹریفک ایک حد سے زیادہ تھی، لیکن وہ اس موت سے کیوں ڈرتا؟ وہ اپنی بیوی کا محافظ تھا، اسے حریم کو بچانا تھا۔ التمش، حوصلے سے کام لو، بہت زیادہ ٹریفک ہے۔ دائم، جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، بڑی مشکل سے بول پایا۔ نہیں دائم، حادثات کو دیکھوں گا تو زندگی کھو بیٹھوں گا۔ حریم پر ایک خروچ بھی آئی تو زمانہ دیکھے گا۔ التمش کی بیوی کے مجرم کا کیا حشر ہوا تھا؟ وہ مزید نہیں بولا۔ چہرے پر غصہ اور سر پر جنون سوار تھا۔ نیلی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ سڑک پر سے گزرنے والے لوگ ٹھہر ٹھہر کر ان سیاہ گاڑیوں کو اندھا دھند گزرتے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے کسی مافیا کی گینگ ہے، شاید اس کی محبوبہ کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ راہ گزرتوں نے تبصرے کیے۔ ہوا کی تیز رفتار سے زیادہ تیز رفتار اس کے سیاہ گاڑی کی تھی، لیکن منزل تھی کہ قریب آنے کی بجائے دور چلی جا رہی تھی۔ سڑکوں سے ہوتے آبادیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ ایک پتھریلے علاقے میں داخل ہوئے۔ پتلی سڑک سے ان گاڑیوں کا گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ التمش نے اپنی گاڑی ریورس لی، ریس لگائی، البتہ بغل میں بیٹھے دائم کی آنکھیں بند اور زبان پر کلمہ شہادت کا ورد جاری تھا۔ لب بھیجے، غصے سے مٹھی بند کیے، وہ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے، گاڑی کو دائیں جانب کی دونوں ٹائرز پر ٹکایا۔ گاڑی دیوار سے ٹکراتی گئی، مگر وہ سڑک پار کر گیا۔ محبت حریم کی تھی، بھروسہ خدا پر، اور جنون خود کے عشق کا۔ وہ کیسے سڑک پار نہ کرتا؟ چند لمحے لگے، وہ ایک خستہ حالت والے گھر کے سامنے موجود تھا۔ لوکیشن یہیں کی تھی۔ وہ گاڑی روک چکا تھا، گاڑی سے باہر نکلا، غصہ انتہا پر تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی فوراً گاڑی کے فرنٹ مرر پر فون دے مارا۔ فون تو نہ ٹوٹ سکا، مگر گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اچھا ہوا جو دائم پہلے ہی گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ آگے لکڑی کا ایک بڑا گیٹ تھا، اس نے گیٹ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کھل نہ سکا۔ واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا، گاڑی کا گیٹ کھولا، ہاتھ سے سیٹ پر پھیلے شیشوں کو ٹکڑوں کو پرے کیا۔ چند ایک ہاتھ میں گھس گئے، ہاتھ لہو لہان ہوتے گئے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی ایک بار پھر ریورس لی اور تیز رفتار سے آگے بڑھا دی۔ دروازہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتا گاڑی کے ساتھ ہی آگے کو چل دیا۔ سرخ ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ پھر سے باہر نکلا۔ ایک بڑا صحن تھا۔ حریم، 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 میں آ گیا ہوں، پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس حریم کو بازو سے پکڑے اسی کی جانب لیے آ رہا تھا۔ خبیث انسان، حریم کو چھوڑو! اور اسی پر احسن الوی نے حریم کو چھوڑ دیا۔ لو، چھوڑ دیا تمہاری حریم کو، بلا لو اسے اپنے پاس، لیکن تم آگے نہیں بڑھو گے۔ اگر تم آگے بڑھے تو حریم جان سے جائے گی، اور اگر حریم تمہارے پاس آئی تو میں ہار مانوں گا۔ پھر تم چاہے تو میری جان چھوڑ دو یا مجھے مار دو۔ احسن الوی کی بات پر طنزیہ ہنس دیا۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم سر جھکاؤ گے، اور پھر یہ سب واقعی بزدل تھا اور اب مرنے والا تھا کیونکہ حریم اس کے پاس نہ جائے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ حریم، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یقین کرو۔ ہر فضا میں ایک دھماکے جیسی آواز پیدا ہوئی، جیسے بندوق چلنے کی۔ التمش کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس نے رخ پھیر کر دیکھنا چاہا، مگر دھڑام سے اوندھے منہ جا گرا۔ لیکن وہ پشت پر وار کرنے والے کو دیکھ چکا تھا۔ وہ دائم تھا، دائم سلطان، اس کا رائٹ ہینڈ، اس کا دوست۔ کمر سے خون بہتا جا رہا تھا، لیکن وہ سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ کیا وہ چلائے گی نہیں؟ کیا وہ اس کا نام تک نہیں پکارے گی؟ بغیر تاثر کے چہرہ لیے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب کیوں؟ وہ پہلے کیوں نہ بڑھی تھی؟ حریم، تم
کچھ نہیں ہوں میں آپ کی، وہ بلند آواز میں چلائی تھی، شاید پہلی بار، ہاں وہ آج پہلی بار التمش پر چلائی تھی۔ التمش کو لگا وہ سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرے باپ کو ایک عرصے تک قید کر کے اسے قتل کرنے والا میرا کچھ نہیں لگتا، میری ساری خواہشوں کو مردہ اور مجھے یتیمی کی زندگی دینے والا میرا کچھ نہیں لگتا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں حریم، تم بس ایک قاتل ہو، تم بس ایک قاتل ہو میرے باپ کے، دائم کے باپ کے اور اپنی ماں کے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ دائم نے تمہاری پشت پر وار کیا ہے، تم ایک تڑپتی موت ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور کہتی گئی، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا التمش، اور تم اپنے جیتے جی مجھے مار رہی ہو۔ احسن الوی نے آگے بڑھتے حریم کو کھینچ کر پیچھے کیا، وہ اپنا پاؤں التمش کی گردن پر رکھا۔ وہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا اور اس کا منہ پتھر سے رگڑتا ہوا لہو نکال رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم سر جھکاؤ گے، احسن الوی نے فخر سے کہا۔ میں نے سر نہیں جھکایا، اس نے واقعی نہیں جھکایا تھا، جانتا ہوں، لیکن تمہارا سر میرے قدموں تلے ہے، اس سے بڑی جیت اور کیا ہوگی۔ وہ ابھی فخر سے کہہ رہا تھا، میرے خلاف نہ ہوتے تو میں کبھی شکست نہ کھاتا، میرا دوست میری پیٹھ پر وار نہ کرتا تو میں کبھی خاک پر نہ گرتا، میری بیوی مجھ سے نفرت کی دعویدار نہ ہوتی تو میں کبھی اپنی سانس رکنے نہ دیتا۔ اس نے نظر اٹھا کر حریم کی طرف دیکھا، اس کا روپ الگ تھا، وہ رونا چلانا چاہتی تھی، وہ تو بات بات پر رو دینے والی تھی اور آج اتنی سخت دل پر نہیں کھڑی تھی۔ حریم اگر تم مجھے نہ مارو تو میں جی اٹھوں گا، وہ حسرت سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہارے بغیر میں بھی جی نہیں سکوں گی، لیکن میں تمہیں تک معاف نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں میرے باپ کا قاتل مر جائے، تم مر جاؤ التمش، بہت سخت لہجے میں کہا، وہ اذیت کے آخری مرحلے پر تھا۔ یاد آؤ تو اتنی سی عنایت کرنا، اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا۔ ہم تو چاہت کا سمندر ہوا کرتے تھے، کس سے سیکھا ہے محبت میں ملاوٹ کرنا۔ فضا میں ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی تھی، لیکن گولی اب کہیں اور لگی تھی، اور ساز کی سمت دیکھا تو وہ آوین کھڑی تھی، ہاتھ میں بندوق تھامے ٹریگر کو دبایا، اصل وار اب ہوا تھا۔ وہ گولی آوین نے ماری تھی جو سیدھا احسن الوی کے سینے پر جا لگی تھی۔ وہ ابھی لڑکھڑا ہی رہا تھا جب آوین نے دوسری گولی بھی چلا دی۔ آوین مارنے پر آئے تو کسی کو سانس لینے کا موقع نہیں دیتی۔ التمش کا سر جھکانے والا خود موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور دائم کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ہٹ بے شپاٹر، تیرا حساب تو میں بعد میں کروں گی، غصے سے کہا اور التمش کی جانب بڑھی۔ وہ ابھی چند قدموں کے ایک فاصلے پر تھی، کوئی تھا جو زمین پر جھک رہا تھا، وہ بندوق تھام رہا تھا، بندوق اٹھا لی گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس میں تھر تھراہٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر جاگتی نفرت نے اسے حوصلہ دے رکھا تھا۔ ٹریگر دبایا گیا، گولی فضا سے گزرتے التمش کے سر کے آر پار ہو چکی تھی، وہ ایک دھڑک سے اٹھ کر واپس زمین پر گرا تھا۔ آوین نے سامنے دیکھا، بندوق حریم کے ہاتھ میں تھی۔ بھابھی یہ کیا آپ وہ بول نہ پائی، دوڑ کر قریب آئی، سیکنڈ سے پہلے دوپٹہ اتارا اور اس کے سر پر باندھا۔ بھائی آنکھیں کھلی رکھیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ دائم گاڑی، بلکہ تم تو بھاڑ میں جاؤ، میں گاڑی۔ حریم تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ حریم کی طرف غصے سے دیکھتی ہوئی اٹھنے کی کشمکش میں تھی۔ آوین ایک وعدہ کرو، وہ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے بولنا تھا۔ آوین نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم حریم کے ساتھ کچھ نہیں کرو گی، وہ میری بیوی ہے اور اس کو میرا قتل معاف ہے، التمش نے سر اٹھا کر کہا۔ اس نے 2 بار لمبے سانس لیے، اس نے تیسرا سانس لینا چاہا لیکن سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پچھلے چند دن کسی فلم کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، ہنسنا، خوش ہونا، اس کی سانسوں کا راستہ نہ ملنا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ مر چکا تھا، ریاست کا شہزادہ ختم ہو چکا تھا، اپنی دنیا ختم کرنے والا خود ختم ہو چکا تھا، اپنی پسندیدہ عورت کے ہاتھوں قتل ہونے والا وہ اپنے خاندان کا پہلا اور آخری مرد تھا۔ بہت شوق تھا اسے دریائے عشق میں تیرنے کا، محبوب نے ایسا ڈبویا کہ کنارہ نہ ملا۔ وہ محبت نہ کرتا تو سیاست جیت جاتا، حکومت اس کے قدموں تلے ہوتی۔ انسانوں کو سجدہ نہ کرنے والا آج انسانوں کے ہاتھ مارا گیا تھا۔ دفتن وہ نڈھال ہوئی، آوین نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ سے بندوق گر چکی تھی، سر چکرا رہا تھا، وہ بل کھا کر گری، سر کسی نوکیلے پتھر پر جا لگا، دماغ کی رگ پھٹ چکی تھی، وہ دونوں وجود اب روبرو پڑے تھے۔ ہم سب کے مجرم تھے التمش، تمہیں مار کر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بس دل میں کہہ سکی اور آرام سے اپنی آنکھیں خود بند کر لی۔ اسے مرنا ہی تھا، وہ مر جائے گی، وہ جانتی تھی۔ التمش کے بغیر حریم کا بھی اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ حسرتیں کچھ اور ہے، وقت کی التجا کچھ اور ہے، کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔
گزشتہ دن 15 مارچ، اس دن وہ سب کے ساتھ مال میں تھی۔ بزرگ خواتین کی بے جا رسموں کی وجہ سے اس کو سختی سے روک دیا گیا تھا کہ وہ آج رات مایوں کی رسم کریں گی تو رخصتی ہونے تک التمش اس سے نہیں ملے گا۔ وہ سب گھر والوں کے ساتھ مال میں موجود تھی۔ سیاہ چادر میں ملبوس وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ حریم، وہ ایک مردانہ آواز کی سمت پلٹی۔ وہ دائم تھا۔ اوہ دائم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے رسماً پوچھا۔ حریم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بس 5 منٹ کا وقت دے دے۔ حریم نے بغیر حیران ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مال کے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ درمیان میں ایک میز حائل تھی۔ حریم چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اب دائم بیٹھ رہا تھا۔ کیا بات ہے دائم، تم پریشان لگ رہے ہو؟ اسے اب تھوڑی فکر ہونے لگی تھی۔ حریم، میرے پاس بہت کم وقت ہے، اسی لیے میں جلدی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، ایک لمبا سانس لیا، پھر بولنا شروع کیا۔ حریم، نہ تو تمہارا باپ غدار ہے اور نہ ہی میرا۔ حریم شوق رہ گئی۔ آپ کا یقین کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن میرے پاس ثبوت ہے، دائم نے کہا۔ اب وہاں ایک اور شخص آیا۔ وہ بھی چیئر پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے پان، سگریٹ اور شراب کی بو آ رہی تھی۔ حریم نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں وہ شخص جس کے باپ نے 1 سال تک غیاث مرزا اور سلطان مرزا کے قید خانے پر نگرانی رکھی ہے۔ وہ شخص بول رہا تھا جو پیسے نہ ملنے پر بول رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ تم دونوں کے والد کو التمش نے قید میں رکھا تھا۔ ان 1 سال میں دونوں نے نکلنے کا راستہ بنایا اور جب بھاگنے لگے تو التمش نے انہیں مار دیا۔ وہ دونوں غدار نہیں تھے۔ ان دونوں نے التمش سے کوئی قرض نہیں لیا تھا۔ ان دونوں نے کوئی شادی نہیں کر رکھی تھی۔ حریم چپ چاپ سنے گئی۔ کچھ بولنے اور کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے اب کچھ تصاویر پیش کر رہا تھا۔ ان میں غیاث مرزا اور سلطان مرزا کو مارنے سے لے کر قید میں رکھنے تک کی ساری تصاویر موجود تھی۔ حریم کہہ نہیں پا رہی تھی مگر وہ بے آواز روتی گئی۔ کچھ بولو حریم، دائم نے کہا، لیکن وہ کیا بولتی؟ جب سناٹا روح میں اترے تو تسلیوں کی طلب نہیں رہتی۔ ساری تسلیاں، ساری صفائیاں بیکار تھی۔ اب بیٹھے بٹھائے اس کی دنیا اجڑ گئی۔ باپ کس کو پیارا نہیں ہوتا بھلا؟ التمش نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے مشکل سے الفاظ ادا کیے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صرف اس لیے کہ غیاث انکل نے تمہارا رشتہ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا اور میرے والد میرا رشتہ لے کر تمہارے گھر آنے والے تھے۔ وہ بتا رہا تھا لیکن وہ سن نہیں پا رہی تھی، دماغ سن ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہے حریم، تم اپنے باپ کے قاتل سے شادی کرنے جا رہی ہو، دائم نے افسوس سے کہا۔ شٹ اپ دائم، ایسا نہیں ہوگا، مر کر بھی نہیں۔ مجھے ان سب کا علم نہیں تھا، اب ہے۔ وہ میرے باپ کا نہیں، ہم سب کا قاتل ہے۔ ایک پل لگا تھا اس کی محبت کو نفرت میں بدلتے ہوئے۔ اب کیا کریں گے؟ دائم پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، التمش زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ہم سب کا مجرم ہے، اسے زندہ رہنے کا حق کھو دیا ہے۔ نہ جانے کس حوصلے کے ساتھ وہ یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے التمش کو مارنا عام بات ہے؟ وہ تیسرا شخص بول رہا تھا۔ حریم التمش کی پسندیدہ عورت ہے، اگر یہ کہے گی تو وہ خود بھی اپنا سر کاٹ کر پھینک دے گا، دائم یقین سے کہہ رہا تھا۔ حریم پھر سے روتی گئی، آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کل خود جاؤں گی، جہاں آنا ہوگا، التمش کو مرنا ہوگا، سخت لہجے میں کہا۔ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے کہ کوئی التمش کا قتل کر سکے، کون مارے گا اسے؟ وہ شخص پھر سے پوچھنے لگا۔ میں؟ حریم خود مارے گی اسے، میں اس کی بیوی تھی، اب قاتل بنوں گی، میں ماروں گی اسے۔ وہ پتھریلے دل کے ساتھ سخت لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ دائم کھڑا ہوا۔ میں اس کے سینے پر وار نہیں کر سکتا، لیکن پشت پس ضرور کروں گا، کیونکہ میرے باپ کا بھی قاتل ہے، احسن الوی۔ یعنی وہاں بیٹھا شخص احسن الوی تھا۔ وعدے کے مطابق التمش کے قتل کے بعد حریم میری ہوگی، احسن الوی نے وعدہ دہرایا۔ دائم نے سر ہلا دیا۔ بزدل بہادر بننے چلے تھے، ایک شیر کو قتل کرنے چلے تھے، حوصلہ اتنا نہ تھا کہ سینے پر وار کرتے اس کی محبت کو مہرہ بنانے چلے تھے۔ وہ تو تھا ایک ریاست کا شہزادہ، ان گیدڑوں سے کہاں مرتا۔ وہ سازش کچھ یوں کر چلے تھے، اس کی پسندیدہ عورت کو قاتل بنا چلے تھے۔ 16 مارچ حال زحل بے قراری کی صورت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین تھا التمش اسے ڈھونڈ لے گا اور شادی ہو جائے گی۔ وہ خدائے، لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ دفعتاً مرزا حویلی کا گیٹ کھولا گیا۔ ہجوم کے ساتھ لوگ داخل ہوئے۔ ایک مرد آگے بڑھا۔ حریم مر چکی ہے، وہ چلایا تھا۔ وقت تھم گیا، لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اب آوین انٹر ہو رہی تھی۔ وہ دائم کے پہلو میں آ کھڑی۔ کسی گمان میں نہ رہنا دائم، صبح کا سورج تم جیلوں کی سلاخوں میں دیکھو گے۔ گیٹ سے اب دوسرا اسٹریچر لایا جا رہا تھا۔ لوگ مزید حیران ہو گئے۔ دوسری لاش کس کی ہے دائم؟ کسی مرد نے پوچھا۔ التمش کی۔ اور اسی پل مرزا حویلی ڈھہ گئی۔ آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور زمین پھٹنے کو تھی۔ ناسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، اور منسوخ کا جسے مٹایا جائے۔ التمش ناسخ تھا جسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ہماری اس کہانی کا ناسخ بھی التمش تھا اور منسوخ بھی التمش۔ خدا تمہیں غارت کرے حریم، اللہ نہ کرے تم اس کی دلہن بنو۔ اف خدائے، لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ التمش بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک قاتل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حریم کو اس قاتل سے بچا لے، اے خدا۔
کوئی تو اس سب کو بتاتا کہ ان سب کی دعائیں بد دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ بارات لے کے جانے والے کا جنازہ اٹھ چکا تھا، جس کی ڈولی اٹھنی تھی وہ مر چکی تھی، قاتل خود مر چکا تھا قتل کرنے کے صدمے سے۔ میں کہانی کے اختتام پر بس اتنا لکھنا چاہوں گی کہ التمش کبھی نہ مرتا اگر قاتل اس کے اپنے نہ ہوتے۔ السلام علیکم عزیز قارئین، پہلی بار میں اپنی کسی کہانی کے آخر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو رائٹر پر غصہ آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، غصے سے 2 روٹیاں زیادہ کھا لیجیے گا۔ یہ میری پہلی ایسی تحریر تھی جس کا اختتام میں نے شروع سے ہی سوچ رکھا تھا، یعنی التمش اور حریم کا مرنا کہانی کے آغاز سے طے تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ مرے ہیں، ملتے رہیں گے اپنے اگلے جہان میں، التمش جانے اور اس کی حریم جانے۔ آپ خوش رہیں، کہانی کو انجوائے کریں۔ انشاءاللہ میری آگے کی کوئی بھی تحریر اس طرح کے اختتام کی محتاج نہیں ہوگی۔ دعاؤں کی منتظر، سائرہ رمضان۔ تھینک یو سو مچ سائرہ رمضان، کہانی بہت اچھی لکھی ہے آپ نے، لیکن ہاں آف کورس لاسٹ میں ہیروئن اگر مر جائے تو ہیپی اینڈنگ نہیں رہتی، اور ہیپی اینڈنگ نہیں رہتی تو ناول پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دکھ آ جاتا ہے دل میں، جو فی الحال اس وقت مجھے بھی ہو رہا ہے کہ التمش نہ مرتا، حریم نہ مرتی۔ بٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا جانے اور اس آگے التمش جانے اور اس کی حریم جانے دوسرے جہاں میں مل جائیں گے، تو چلو ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے جہاں میں مل جائے۔ تو ٹھیک ہے، اس ناول کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ آئی ہوپ میرے سننے والوں کو یہ ناول پسند آئی ہو، اور پسند آئی ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔